بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں جیسے روزہ رکھا جاتا ہے، نماز تراویح کا اہتمام ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ویسے ہی عام طور پر مسلمان اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگرچہ زکوٰۃ کے سلسلے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہو جائے اس کے بعد جلد سے جلد زکوٰۃ ادا کر دی جائے، رمضان المبارک کا انتظار نہیں کیا جائے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ رمضان میں آئندہ سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور پھر جس تاریخ کو زکوٰۃ واجب ہوا کرتی تھی اس تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کیا جائے۔ اگر رمضان میں ادا ہونے والی زکوٰۃ مقدار کے اعتبار سے کم ہو تو اس کمی کو پوری کر دیا جائے، اور اگر مقدار کے اعتبار سے زیادہ ہو گئی تو اگر چاہیں تو اگلے سال کی زکوٰۃ میں اس کو منہا کر دیا جائے، کیونکہ زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، پیشگی بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیشگی زکوٰۃ 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ وصول کر لی تھی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نماز کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہم عبادت زکوٰۃ ہے۔ نماز اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکانا ہے، اور زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بیشتر مواقع پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے امت پر اجتماعی عذاب آ سکتا ہے۔ جن گناہوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی عذاب کا ذکر فرمایا ہے، ان میں ایک زکوٰۃ کا نہ دینا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گروہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس پر قحط کو مسلط فرما دیتے ہیں، یعنی وسائل معیشت اس پر تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ عمومی طور پر تنگدستی کا اور فقر و فاقہ کا اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کل جو دنیا میں بار بار معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے، اس کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 700 گنا اجر ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ اس ایک دانے سے پودے نکلے، 7 پودے نکلے، اور ہر پودے میں اس سے پودا نکلا اور اس سے شاخیں نکلیں، اور ہر شاخ میں 100 دانے، یعنی گویا ایک دانہ 100 دانہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نصرت اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، پورے حساب و کتاب کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے جذبے سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی مدد کو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو زکوٰۃ سے تعبیر کیا۔ یہ بہت ہی اچھوتی تعبیر ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں غریبوں کی مدد کے لیے اتنا اچھا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاک صاف ہونے کے ہیں۔ انسان کی فطرت اللہ نے یہ بنائی ہے کہ آدمی جب پاک صاف ہوتا ہے تو اسے خوشی کا اور مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ آدمی نے کئی دن سے غسل نہ کیا ہو، اس کے جسم پر میل جمع ہو گیا ہو، اور وہ غسل کرے
تو آدمی کو افسوس نہیں ہوتا ہے کہ اتنا سارا محل بہہ گیا، بلکہ اس کو اپنے پاک صاف ہونے پر خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے کپڑے میلے ہوں، کئی دنوں سے کپڑے دھلے نہیں ہوں، اور کوئی دوست آپ کا کپڑا دھل دے تو آپ کو اس پر رنج نہیں ہوتا کہ اتنا سارا میل ہمارے کپڑے میں جمع ہو گیا تھا، سارا میل جاتا رہا، بلکہ آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہو گئے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر اس جانب اشارہ ہے کہ یہ تمہارے مال کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کر کے تم کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، تم کو ملول خاطر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے اندر ایک خوشی کا احساس، ایک مسرت، ایک نشاط کی کیفیت ہونی چاہیے کہ آج تمہارے مال کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے پاک کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، زکوٰۃ سے متعلق جو مسائل ہیں وہ تو بہت پھیلے ہوئے ہیں، فقہ کی کتابوں میں ان کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن اگر ہم سمیٹ کر گفتگو کرنا چاہیں اور اختصار کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہیں تو بحیثیت مجموعی 6 مسائل ہیں۔ اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا تو زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کو آپ نے سمجھ لیا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن مالوں میں واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کی کتنی مقدار میں واجب ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ پانچویں، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور چھٹے، زکوٰۃ ادا کرنے کے آداب کیا ہیں۔ اگر ان 6 مسائل کو آپ نے اپنے ذہن میں مستحضر کر لیا تو زکوٰۃ کے بنیادی اور ضروری مسائل گویا آپ کی گرفت میں آ گئے۔ بزرگان محترم، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو مسلمان ہیں۔ جب تک کوئی شخص ایمان نہیں لاتا وہ احکام شریعت کا مکلف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا کہ پہلے تم ان کو ایمان کی دعوت دینا، اگر وہ ایمان لے آئے تو نماز کی دعوت دینا، نماز پڑھنے لگے تو زکوٰۃ کا حکم دینا، اور ان کی زکوٰۃ وصول کر کے انہی میں تقسیم کر دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تب وہ عبادتوں کا اور شریعت کے دوسرے احکام کا مکلف ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تک آدمی اسلام قبول نہ کیا ہو انسان نے، اس وقت تک وہ زکوٰۃ کا مکلف نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو آج ایمان کی توفیق ہوئی تو وہ کتنا بھی دولت مند ہو، اس سے پہلے جو مدت گزر گئی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب سے جب 1 سال اس کے مال پر گزر جائے تب اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ تمام شرعی احکام کے مکلف وہ ہوتے ہیں جو بالغ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی لڑکی کو اس کے نانا نانی، دادا دادی، ماں باپ یا کسی اور رشتہ دار نے اس کے زیورات بنا دیے تو اس کے زیورات بنانے کی وجہ سے اور اتنا زیور ہو گیا جو مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ لڑکی بالغ نہ ہو جائے۔ اسی طرح بعض دفعہ چھوٹے بچوں کے نام پر رقم ڈپازٹ کر دی جاتی ہے، لڑکیوں کے نکاح کے لیے، لڑکوں کی تعلیم کے لیے۔ جب تک بچے بالغ نہ ہو جائیں اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ جب وہ بالغ ہو گئے اور اس پر سال گزر گیا تب اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تیسرے، عاقل ہونا چاہیے۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغی توازن درست ہو۔ اگر کوئی بچہ معذور پیدا ہوا یا بعد میں ذہنی طور پر معذور ہو گیا، اس کے والدین نے
اس کے گزران کے لیے، اس کی آئندہ زندگی کے لیے اگر انہوں نے کچھ رقم محفوظ کر دی، اس کے نام پر ڈپازٹ کر دی، تو اس ڈپازٹ کی ہوئی رقم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے جو دماغی اعتبار سے درست ہوں، ان لوگوں پر واجب نہیں ہوتی ہے جن کا ذہنی توازن متاثر ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس پر اس کو ملکیت تامہ حاصل، یعنی وہ اس کا آنر بھی ہو اور وہ اس کی کسٹڈی میں بھی ہو، وہ اس میں تصرف بھی کر سکتا ہو۔ اگر کوئی مال آپ کی ملکیت نہیں ہے لیکن آپ کے قبضے میں ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کسی نے آپ کے پاس رقم بطور امانت کے رکھوا دی، آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کسی نے آپ کے پاس سونا بطور رہن کے رکھوا دیا، آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کسی شخص نے سے آپ نے قرض لیا 1,00,000 روپے، وہ 1,00,000 روپے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ 1,00,000 روپے دراصل قرض دینے والے کی ملکیت ہے۔ اور اگر ملکیت آپ کی ہو لیکن آپ اس میں تصرف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، تب بھی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی مجبوری کی وجہ سے قرض حاصل کیا، قرض ابھی ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہے اور آپ کا سونا اس کی وجہ سے رہن رکھا ہوا ہے، تو یہ رہن ملکیت تو آپ کی ہے لیکن آپ کو اس پر ملکیت تامہ، پوری ملکیت ایسی حاصل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس میں تصرف کر سکیں، اس لیے اس مال میں آپ کے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال گزر چکا ہو۔ دیکھیے، جب آدمی پہلی دفعہ نصاب زکوٰۃ کا مالک ہوا اس وقت اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن جب ایک دفعہ آپ بقدر نصاب مال کے مالک ہو گئے تو پھر اس میں جو اضافہ ہوتا رہے، اس اضافہ شدہ مال میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے، چاہے 1 ہفتہ بھی گزرا ہو، 10 روز بھی گزرا ہو، تب بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلاً آپ پہلے سے صاحب نصاب تھے اور یکم رمضان المبارک کو آپ صاحب نصاب ہوئے تھے پہلی دفعہ، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، لیکن 15 شعبان کو کسی نے آپ کو 1 لاکھ روپے اپنی طرف سے دے دیے، تو حالانکہ اس 1 لاکھ روپے پر 15 ہی دن گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس مال میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے، میں نے اس کی وضاحت کی۔ نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 وہ بالغ ہو، نمبر 3 وہ عاقل ہو، نمبر 4 جو نصاب زکوٰۃ کا جو مال ہے اس پر اس کو پوری ملکیت حاصل ہو، یعنی وہ اس کا مالک بھی ہو اور اس میں تصرف کا اختیار بھی رکھتا ہو، اور نمبر 5 اس مال پر سال گزر چکا ہو اگر وہ پہلی دفعہ صاحب نصاب بنا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن مالوں میں فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مال میں زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے، بلکہ کچھ مخصوص اور متعین اموال میں ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ زمین سے نکلنے والی چیزوں میں سونا اور چاندی ہے، انسان کے ہاتھوں تیار ہونے والی چیزوں میں کرنسی ہے، مال تجارت ہے، زمین کی پیداوار ہے اور کچھ جانور ہیں۔ زمین سے نکلنے والی جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ 2 ہیں، سونا اور چاندی۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ وہ جس شکل میں بھی ہوں زکوٰۃ واجب ہو، زیورات کی شکل میں ہوں، وہ بسکٹ کی شکل میں ہوں، یہاں تک کہ وہ کپڑے پر لگائے ہوئے ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، سونا اور چاندی اس میں زکوٰۃ واجب ہو۔ بقیہ زمین سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں،
اصلاً ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوہا ہے، اگر آپ نے فرض کیجئے کہ کسی بڑی بلڈنگ کے لیے 1000 ٹن لوہا آپ نے خرید کر لیا، لیکن کسی وجہ سے آپ بلڈنگ کا کام شروع نہیں کر پائے اور سال گزر گیا، تو حالانکہ اس لوہے پر سال گزر گیا ہے لیکن پھر بھی اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان اموال میں سے نہیں ہے جس میں زکوٰۃ واجب قرار دی گئی۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے اس دور میں، وہ ہے ہیرے اور جواہرات۔ ہیرے اور جواہرات میں اصلاً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اسی لیے علماء کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ ہیرے اور جواہرات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ ان مالوں میں سے نہیں ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ واجب قرار دی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ہیرے اور جواہرات بہت قیمتی دھاتیں ہیں، اور اس زمانے میں لوگ اپنی دولت کی حفاظت کے لیے ان دھاتوں کا سہارا لیتے ہیں اور اس میں اپنی دولت کو محفوظ کرتے ہیں، اس لیے اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے۔ اس حقیر کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ہیرے اور جواہرات پہننے کے لیے، زیب و زینت کے لیے، زیورات کے لیے اگر لیا ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر ہیرے اور جواہرات اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنے کے لیے گئے کہ ہماری رقم اگر ہم اس میں منتقل کر دیں گے تو یہ محفوظ ہو جائے گی، قیمت کی گراوٹ سے بھی، افراط زر کی گراوٹ کے اثر سے بھی یہ محفوظ رہے گی، اور پھر بعد میں کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو فروخت کر لیں گے، تو یہ گویا اپنے سرمایہ کو ایک بدلی ہوئی شکل میں کرنسی کو محفوظ کرنے کی ایک صورت ہے۔ تو اگر اس نیت سے ہیرے اور جواہرات لیے گئے تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ دوسری چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ کرنسی ہے۔ کسی بھی ملک کی کرنسی ہو جو خرید و فروخت میں تبادلے کا ذریعہ بنتی ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ روپیہ ہو، ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو، ریال ہو، درہم ہو، سب میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی سے دوسرا مسئلہ متعلق ہے دیون کا، قرضوں کا مسئلہ متعلق ہے کہ جو روپے دوسروں کے پاس ہمارے قرض کی صورت میں ہو، بقایا کی صورت میں ہو، ان روپے میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر ہم نے رقم ڈپازٹ کر دی ہے اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر ہمارے پاس رقم کیش کی شکل میں موجود ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تیسرے مال تجارت، تجارت جس چیز کی بھی کریں گے اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کچرے کی تجارت کرے، اگر کوئی آدمی ٹوٹے پھوٹے سامان کی تجارت کرے تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن مال تجارت کہتے کس کو ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس مال میں 3 باتیں جمع ہو جائیں وہ مال تجارت ہے۔ نمبر 1 وہ مال خرید کر حاصل کیا گیا ہو۔ نمبر 2 اسی نیت سے خرید کیا گیا ہو کہ اس کو بیچنا ہے۔ نمبر 3 اس سامان کے مالک کی یہ نیت ابھی برقرار ہے۔ 3 باتیں جمع ہو تو یہ مال تجارت ہے۔ اگر سامان خریدا نہیں گیا، آدمی کو ترکے میں یا موروثی طور پر کوئی زمین مل گئی، کوئی سامان مل گیا اور بعد میں ارادہ ہو گیا اس کو بیچنے کا، تو یہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو خریدا نہیں ہے۔ یہ بغیر خریدے ہوئے دوسرے ذریعے سے یہ پیسے اس کے پاس آئے۔ اب جب وہ اس مال کو بیچے گا، اس سے پیسے آئیں گے، سال گزرے گا، اس وقت اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہم نے تجارت ہی کی نیت، ہم نے ایک سامان خریدا، ایک زمین ہم نے خریدی، خریدنے کے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، خریدنے کے وقت یہ نیت تھی کہ ہم اس پر مکان بنا کر رہیں گے، ہم اس پر کارخانہ قائم کریں گے۔ لیکن جب زمین خرید کر لی گئی
تو بعد میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کو بھی ہاں بیچ دینا بہتر ہے، تو بیچنے کی نیت کی گئی، تب بھی یہ مال تجارت نہیں ہوگا، کیونکہ خریدنے کے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ تو خریدا ہو اور خریدنے کے وقت بیچنے کی نیت۔ تیسرے، وہ نیت برقرار ہو۔ آپ نے ایک زمین پلاٹ بنا کر بیچنے کی نیت سے خرید کیا، اور کئی سال تک آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لیکن 5 سال کے بعد 6 سال آپ کا ارادہ بدل گیا کہ اب اس کو بیچنا نہیں ہے، اب یہاں مکان بنانا ہے، یہاں کوئی فنکشن ہال بنانا ہے، یہاں کرائے کے لیے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، تو اب اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اب وہ مال تجارت باقی نہیں رہا۔ تو تینوں شرطیں ہیں، وہ سامان خرید کیا گیا ہو، تجارت کی بیچنے کی نیت سے خرید کیا گیا ہو، وہ نیت برقرار ہو گئی تب وہ مال تجارت ہوگا۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے تو وہ مال تجارت نہیں ہوگا جس میں زکوٰۃ واجب ہوا کرتی ہے۔ تو ایک تو سونا چاندی، دوسرے کرنسی، اور تیسرے مال تجارت۔ کرنسی اور مال تجارت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں دین کی نوبت آتی ہے، تو اس لیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آپ کا دین جو دوسروں کے ذمے باقی ہو، یہ دیون بنیادی طور پر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ایسا دین ہے جس کے وصول ہونے کی امید نہیں، آپ نے قرض دیا لیکن جس کو قرض دیا تھا وہ دیوالیہ ہو گیا ہے، اب اس سے پیسے ملنے کی امید نہیں، اس نے پیسے کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے، اور آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ زبردستی اس سے اپنا قرضہ وصول کر سکیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کو وہ مال واپس مل گیا، تب سال گزرنے کے بعد پھر اس مال پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ دوسرے قسم کا دین وہ ہے جو آپ نے قرض کے طور پر دیا ہو یا مال تجارت کا عوض ہو، آپ سے کسی نے کوئی سامان خریدا اور اس کی قیمت اس کے ذمے باقی ہو اور اس کے وصول ہونے کی امید بھی ہو، تو اس دین کو کہتے ہیں دین قبیح۔ اس دین پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے پیسہ آپ کے ہاتھ میں ابھی نہیں آیا پھر بھی زکوٰۃ واجب ہے، یا تو آپ ابھی سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں یا دین وصول ہونے کے بعد پوری مدت کی زکوٰۃ ادا کر دیں، لیکن بہرحال اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تیسری شکل وہ ہے کہ قرض نہیں ہے، مال تجارت کا عوض نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دوسری چیز کا عوض ہے۔ جیسے آپ نے کہیں ملازمت کی، جاب کیا، 1 سال کی تنخواہ آپ کو نہیں ملی، یہ تنخواہ آپ کے ان کے ذمہ باقی ہے، تو یہ جو دین ہے اس کو فقہ کی اصطلاح میں دین ضعیف کہتے ہیں، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب وصول ہو جائے پیسہ، وصول ہونے کے بعد سال گزر جائے تب اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ دین کی گویا تقسیم کی گئی ہے۔ اسی سے متعلق 1-2 مسئلہ آپ کو بتا دیں، جیسے بانڈز ہیں، جو بانڈز خرید کیے جاتے ہیں یہ بھی دین ہوتا ہے، اور جو کمپنی یا جو بینک یا جو ادارہ بانڈ جاری کرتا ہے وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ اتنی مدت میں اتنے اضافے کے ساتھ ہم آپ کا قرض واپس کریں گے، تو جو اضافہ رقم وہ دیتے ہیں وہ تو انٹرسٹ ہے، حرام ہے، اس کو تو لے کر غربا پہ خرچ کر دینا چاہیے، لیکن جو اصل رقم ہے وہ آپ کا دین ہے ان کے ذمے، اور اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی سے جڑا ہوا مسئلہ پی ایف کا ہے۔ پی ایف کی 2 صورتیں ہیں، ایک جبری پی ایف، ایک اختیاری پی ایف۔ جبری پی ایف کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں سے رقم کی ایک مقدار حکومت کاٹ لیتی ہے، یہ جبراً آپ کو کٹوانا ہی کٹوانا ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کا کٹوانا یا نہ کٹوانا۔ تو یہ جو پیسے گورنمنٹ کے ذمہ آپ کے باقی رہتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے وقت حکومت اتنے ہی پیسے کا اضافہ کر کے آپ کو دیتی ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب پی ایف کی رقم آپ کو مل جائے گی پھر سال گزرنے کے بعد اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔
لیکن دوسری شکل اختیاری پی ایف کی، گورنمنٹ مثلاً 12% پروویڈنٹ فنڈ آپ سے لینا چاہتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ 12% کے بجائے ہم 24% رقم کٹوانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ 24% جو 12% زائد رقم آپ کٹوا رہے ہیں، یہ آپ کا دین ہے حکومت کے ذمے، یہ دین قوی ہے، یہ قرض کے حکم میں ہے، لہٰذا ابھی اگرچہ وہ پیسے وصول نہیں ہوئے، لیکن اختیاری طور پر پی ایف کی جو رقم آپ نے اپنی طرف سے زائد رقم کٹوائی ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ تو کرنسی اور تجارت سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو ایگریکلچر پیداوار ہے، زرعی پیداوار ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر آسمانی اور قدرتی پانی سے کھیت کو سیراب کیا گیا ہو تو 10%، اور اگر آپ کو اس کے لیے خرچ کرنا پڑا، پمپنگ سیٹ کا استعمال کرنا پڑا، تو ایسی شکل میں 5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ عام طور پر شہروں میں زرعی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہونے کی نوبت نہیں آتی، لیکن دیہات میں رہنے والے مسلمان یا جن کے بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں ان کو اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور جانور میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، خاص خاص جانور، بڑے جانوروں میں اونٹ، گائے، بیل، بھینسیں، دوسرے درجے کے جانوروں میں بکرے اور دمبے، میڈھے، اور اسی طرح گھوڑے میں زکوٰۃ واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں جیسے مرغیاں ہیں مثلاً، ان میں اگر آپ اس کی تجارت کرتے ہو تو مال تجارت کی حیثیت سے اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جانور ہونے کی حیثیت سے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ اموال ہیں جن میں شریعت نے زکوٰۃ واجب قرار دی ہے۔ سونا، چاندی، ایک خاص شکل جو میں نے بتایا ہیرے اور جواہرات کی، روپے، پیسے اور کرنسی، مال تجارت، زمین کی پیداوار، اور بعض خاص جانور جن میں عام طور پر آج کل اتنے مویشی پالن کا اور جانوروں کی پرورش کا رواج نہیں رہا کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، یہ وہ اموال ہیں کہ جن میں زکوٰۃ واجب ہوا کرتی ہے۔ زکوٰۃ مال کی ہر مقدار میں واجب نہیں ہے، اس لیے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مال کی کتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہے۔ زرعی پیداوار، ایگریکلچر پروڈکٹس، اس میں تو جتنا بھی ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ جانوروں کے سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار مقرر فرمائی ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن زیادہ تر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ سونے چاندی کے لحاظ سے، خود سونے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کرنسی میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے لیے بھی معیار سونا چاندی ہوتا ہے، مال تجارت میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے لیے بھی معیار سونا چاندی ہوتا ہے۔ تو اس لیے سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے، اور اس زمانے میں ان دونوں میں سے کون سا نصاب زیادہ قابل قبول ہے جس کی بنیاد پر زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے، اس کی وضاحت ضروری محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم چاندی میں زکوٰۃ واجب قرار دی۔ 200 درہم چاندی 52.5 تولہ یعنی موجودہ اوزان میں 612 گرام چاندی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دینار سونے میں زکوٰۃ واجب قرار دی ہے۔ یہ 20 دینار 7.5 تولہ یعنی موجودہ اوزان کے اعتبار سے 87.5 گرام سونا، یہ سونے کا نصاب ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس چاندی کا مکمل نصاب ہو، 612 گرام سے زیادہ چاندی ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی چاندی کے مالک نصاب ہونے کے لحاظ سے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا نصاب ہے۔
اگر کسی آدمی کے پاس 87.5 گرام سونا ہو تو اس پر بھی سونے کے نصاب کے مالک ہونے کے حیثیت سے زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا نصاب ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو، کسی شخص کے پاس روپے ہوں، کسی شخص کے پاس مال تجارت ہو، تو اس کے لیے معیار کیا ہوگا؟ پہلے زمانے میں سونے اور چاندی کا جو نصاب تھا، ان دونوں کی قدر بالکل برابر ہوتی تھی۔ 200 درہم چاندی میں اتنی ہی چیز لی جا سکتی تھی جتنی چیز 20 دینار سونے میں لی جا سکتی تھی۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ 10 دینار سونا قیمت طے کی گئی اور بجائے 10 دینار سونے کے لوگ 100 درہم دے دیتے تھے، اس پر لوگوں کو کوئی اشکال نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سکوں کو کرنسی بنانے کے لیے پیدا کیا، ذریعہ تبادلے کے حیثیت سے پیدا فرمایا، لیکن جب کاغذی نوٹوں کا رواج ہوا تو چاندی کا کرنسی میں کوئی رول باقی نہیں رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چاندی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ سونے کا کچھ نہ کچھ تعلق کرنسی سے آج بھی باقی ہے۔ ملکوں کی کرنسیوں کی جو قدر متعین ہوتی ہے، اس میں جہاں اس کی برآمدات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، وہیں اس کے پاس سونے کے موجود ذخیرے کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال اس کی ایک اہمیت ہے۔ اس لیے سونے کی قیمت تو بڑھی، اس کی قیمت میں استحکام ہوا، چاندی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سونے کی قیمت میں اتنا استحکام ہے کہ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 دینار میں 1 بکری خرید کی گئی۔ آج بھی 1 دینار کے بقدر سونے میں 1 بکری خرید کی جا سکتی ہے، لیکن 200 درہم چاندی میں اس وقت انسانی زندگی جس طرح گزر سکتی تھی، آج نہیں گزر سکتی۔ تو اس لیے اس دور میں ایک رائے تو علماء کی یہ ہے کہ چاندی کو معیار بنایا جائے، کیونکہ چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے، زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہو سکے گی۔ لیکن اہل تحقیق علماء کی رائے عام طور پر یہ ہے کہ اس زمانے میں سونے کو زکوٰۃ کے لیے معیار ہونا چاہیے۔ روپے پیسے کے معاملے میں، مال تجارت کے معاملے میں، سونے اور چاندی کی جزوی مقدار اگر آدمی کے پاس موجود ہو تو اس معاملے میں سونے کو معیار ہونا چاہیے۔ اگر 87.5 گرام سونے کی قیمت کے بقدر روپے آپ کے پاس موجود ہوں، اگر اتنی قیمت کا مال تجارت آپ کے پاس موجود ہو، تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ اگر چاندی کے نصاب کو آپ مانیں تو 25-30 ہزار روپے کی رقم ہوتی ہے۔ 25-30 ہزار روپے سے زیادہ تو آج کل لوگوں کی ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے۔ اور سونے کی مقدار کو اگر آپ مانیں تو تقریباً 2 لاکھ سے اوپر کی رقم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اتنی رقم ہے جس کو آج کے عرف کے اعتبار سے بھی ایک دولت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے سونے کے نصاب کو معیار مانا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اتنے روپے ہوں، اتنا مال تجارت ہو کہ اس سے 87.5 گرام سونا خرید کیا جا سکتا ہو، تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے، دوسرے زکوٰۃ کن مالوں میں ہے، تیسرے زکوٰۃ مال کی کتنی مقدار میں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو اس میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے۔ لوگ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں مکان کا کرایہ آتا ہے، کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ فلاں چیز کی یہ آمدنی ہوتی ہے، کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں 2-3 باتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی یہ جو ابھی ہم نے بات کی نا، تھوڑی سی اس کو ایڈٹ کر دیجیے گا۔
ختم کر دیجیے. اب جو کر رہے ہیں وہاں سے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں 2-3 باتیں توجہ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر. تو جب تک آپ نیت نہیں کریں گے، کتنا بھی آپ خرچ کر لیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری آپ پر باقی رہے گی. تو اس لیے، اور نیت کس وقت کی معتبر ہے؟ 2 وقتوں کی. یا تو جس وقت آپ مستحق زکوٰۃ کے حوالے کر رہے ہیں پیسے، اس وقت آپ نیت کریں، یا جس وقت آپ نے زکوٰۃ کے پیسے الگ کر کے رکھے. مثلاً آپ 1 کروڑ روپے آپ کے پاس ایسے ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے ہوئی. 2.5 لاکھ روپے آپ نے گھر میں اپنے الگ کر دیے، لوگوں کو بتا دیا دیکھو یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، جو غربا آئیں، ضرورت مند آئیں، اس پیسے میں سے تم ان کو زکوٰۃ دو. تو یہ جو پیسے آپ نے الگ کیے، یہ آپ کی نیت ہو گئی. تو نیت یا تو زکوٰۃ حوالے کرنے کے وقت ہونی چاہیے، یا زکوٰۃ کا پیسہ الگ کرنے کے وقت نیت ہونی چاہیے، تبھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اس کے بغیر آپ اگر پیسے خرچ کرتے چلے جائیں تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. دوسری ضروری شرط ہے تبلیغ. زکوٰۃ میں مالک بنا، کسی انسان کو، کسی ضرورت مند کو مالک بنانا ضروری ہے. اسی لیے آپ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کسی انسان کو مالک نہیں بنا رہے ہیں. اسی لیے مدرسوں کی تعمیر اور بلڈنگ میں آپ زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں آپ کسی خاص شخص کو مالک نہیں بنا رہے ہیں. تو جب تک آپ کسی مردے کی تدفین میں اور اس کی تجہیز و تکفین میں آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے کسی کو مالک نہیں جو مردہ ہوتا ہے اس میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس لیے ایک بنیادی شرط زکوٰۃ کی یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تبلیغ ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تیسری بات جو اس سلسلے میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں. اکثر اس میں لوگوں کو بہت کنفیوژن ہوتا ہے. زکوٰۃ کے حساب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ پہلی دفعہ کب آپ صاحب نصاب بنے تھے، تو ہر سال اسی تاریخ کو آپ بیٹھیں زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے. اور اگر غفلت کی وجہ سے آپ اس تاریخ کو یاد نہیں رکھ سکے تو پھر آپ کوئی ایک تاریخ اب اپنی طرف سے متعین کر لیجئے. 20 شعبان کی تاریخ متعین کر لیجئے، 25 رجب کی تاریخ متعین کر لیجئے، 1 رمضان کی مثلاً تاریخ متعین کر لیجئے. اس تاریخ کو آپ پورے پیسوں کا حساب کریں. آپ کے پاس کتنا سونا ہے، اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، آپ کے پاس کتنی چاندی ہے، اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، آپ کے پاس کتنے روپے کیش کی شکل میں ہیں، آپ کی کتنی رقم بینک میں محفوظ ہے، ڈپازٹ ہے، آپ کے پاس کتنا مال تجارت ہے، جو مال تجارت ہے آج کے دن میں اس کی کیا قیمت ہوگی، آپ کے پاس اگر آپ نے بانڈز خریدے ہوں تو وہ کتنی رقم کے ہیں، اگر آپ نے شیئرز خریدے ہوں تو آج کے دن اس شیئر کا کیا ویلیو ہوگا، اس کی کیا قیمت ہوگی. ان تمام چیزوں کو آپ ایک طرف جوڑ دیجیے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ آپ پر کیا لوگوں کا دین بھی باقی ہے. دین 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک دین تو وہ ہے جو ضروریات کے لیے لیا جاتا ہے، کسی کو آپریشن کرانا ہے اس نے قرض لیا، بیٹی کی شادی کرنی ہے قرض لیا. ایک وہ قرض ہے جو ترقیاتی مقاصد کے لیے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے لیے جاتے ہیں. اور کاروبار کے لیے بھی بعض ایسے قرض لیے جاتے ہیں جو طویل مدتی ہوتے ہیں. 1 کروڑ روپے قرض آپ نے لیا، لیکن معلوم یہ ہوا کہ 25 سال میں اس قرض کو ادا کرنا ہے. تو یاد رکھیے جو طویل مدتی قرض ہو،
ہر سال جو قسط آپ کو اس کی ادا کرنی ہے اتنی قسط زکوٰۃ کے مال میں سے مائنس ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے ضروریات کے لیے قرض لیا ہے یا اس قرض کو اسی سال آپ کو ادا کرنا ہے، طویل مدت کی مہلت آپ کو نہیں ہے، تو وہ پوری رقم اس میں سے مائنس ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے جو رقم حساب کیا آپ نے، تو آپ کے پاس زکوٰۃ کے لائق جو پیسے کسی بھی شکل میں موجود ہوں وہ 1 کروڑ روپے ہیں۔ آپ پر جو قرض ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے۔ اس سال جو آپ کو قرض کی قسط ادا کرنی ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے۔ تو 15 لاکھ روپے 1 کروڑ میں سے آپ مائنس کر دیجیے، جو 85 لاکھ روپے بچ گئے اس کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ تو یہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ جس دن آپ حساب کریں تو حساب کی تاریخ ہو، اسے دن جتنی آپ پیسے ہیں، سونا چاندی، مال تجارت کی موجودہ قیمت، شیئر بینک میں آپ کی محفوظ رقم، بانڈز کی قیمت، اگر آپ نے کسی پالیسی میں پیسے لگا رکھے ہوں تو وہ، اگر آپ نے اپنی مرضی سے زائد پی ایف کٹا رکھے ہوں تو وہ، ان سب کو جوڑ جائیے۔ اور آپ کو جو قرض ادا کرنا ہے، جو قرض آپ کے ذمے ہے، اس کو اس میں سے مائنس کر دیجیے۔ اب جو رقم بچ جاتی ہے اس میں 1 لاکھ پر 2500 کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کر دیجیے۔ اس میں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ سامان تجارت کی جو آپ قیمت لگائیں گے وہ کس حساب سے لگائیں گے، کیونکہ عام طور پر سامان تجارت میں 3 قیمتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ قیمت ہے جس میں ہم نے اس سامان کو خرید کیا ہے، ایک وہ قیمت ہے جس میں آج ہم اس سامان کو خرید کر سکتے ہیں، ایک وہ قیمت ہے جس میں ہم اس سامان کو بیچتے ہیں۔ یہ 3 الگ الگ قیمتیں ہیں۔ تو مال تجارت میں آپ بیچ والی قیمت کا حساب کریں گے، وہ قیمت جس قیمت میں آج آپ اس سامان کو خرید کر سکتے ہیں بحیثیت تاجر، اس قیمت کا اعتبار ہوگا اور اس کے لحاظ سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ ہر چیز میں یہ حکم ہے، قیمت گر بھی سکتی ہے، قیمت بڑھ بھی سکتی ہے۔ پلاٹ آپ نے خریدا، قیمت بڑھی ہوئی تھی، اب قیمت اس کی اتر گئی، تو اب جو آج کی جو قیمت ہوگی اس کے لحاظ سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح بہت سی ماؤں اور بہنوں کے پاس پرانا سونا ہوتا ہے، 30 سال 35 سال پہلے کا۔ آج بازار میں اس سونے کی وہ قیمت نہیں ہوتی ہے جو نئے سونے کی ہوتی ہے، 20% 25% کم کر کے اس کی قیمت دی جاتی ہے۔ تو یہ جو 20% 25% کم کی جاتی ہے قیمت، اسی کے لحاظ سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کے مصارف کیا ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ مسلمانوں ہی کو دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُقْسَمُ فِي فُقَرَائِهِمْ، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ حاصل کی جائے، انہی کے فقراء میں تقسیم کی جائے۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر فقراء اور محتاجوں کے لیے۔ شریعت میں فقر کا معیار یہ ہے، فقر کے اعتبار سے شریعت میں 3 کیٹیگری ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ مال زکوٰۃ میں سے بقدر نصاب مال کے آپ مالک ہوں، مثلاً آپ 87.5 گرام سونے کے مالک ہوں، تو آپ مالدار ہیں، ایسے مالدار ہیں کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مال زکوٰۃ نہیں بلکہ کسی اور مال میں سے 87.5 گرام سونے کے بقدر اس کی قیمت کے مال کے آپ مالک ہوں۔ جیسے آپ کے پاس اپنے رہائشی مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہو جس کو آپ کرائے پر لگاتے ہیں، اپنے رہائشی مکان کے علاوہ آپ کے پاس 100 گز زمین ہو جس کو بیچنے کا ارادہ نہیں ہو، تو زمین میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ مکان جو کرائے کا ہو، کرائے پر لگانے کے لیے رکھا گیا، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہوگی، لیکن زکوٰۃ لینا آپ کے لیے جائز بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس مال زکوٰۃ میں سے تو اتنی مقدار نہیں ہے، لیکن دوسرے مال میں وہ اتنی مقدار میں آپ کے پاس ہے
جو 87.5 گرام سونے کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس میں آپ کے لیے زکوٰۃ کا لینا درست نہیں، اور اگر آپ کو زکوٰۃ دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ دولت کے اعتبار سے دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ، بنیادی ضرورتوں میں جیسے رہائش کا مکان ہے، استعمال کی سواری ہے، گھر میں استعمال کیا جانے والا فریج ہے، اور ایسی چیزیں، فرنیچر ہے، برتن ہیں، کپڑے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو جو 87.5 گرام سونے کی قیمت کو پہنچ جاتی ہو، تب آپ شریعت کی اصطلاح میں فقیر ہیں، محتاج ہیں، آپ کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگری ہے جن پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، جن پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لینا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسرے وہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ تو جو ایسے محتاج لوگ ہوں جن کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ 87.5 گرام سونے کے بقدر کوئی چیز موجود نہ ہو تو ان کے لیے زکوٰۃ کا لینا درست ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اب فقراء میں بھی 1-2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، یہ صحیح ہے، لیکن کن قریبی رشتہ داروں کو؟ اصول اور فروع۔ اصول سے مراد ہیں آدمی کے اوپر کے لوگ، دادا، پردادا، نانا، دادی، نانی، اس سے اوپر جو لوگ چلے جائیں گے وہ اصول کہلاتے ہیں۔ اور فروع سے مراد ہے نیچے کے لوگ، اولاد، اولاد کی اولاد، ان کی اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ بہنوں کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ بھائیوں کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ پھوپھی کو اور خالہ کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ ماموں کو اور چچا کو دی جا سکتی ہے، سالے سالی، ساس سسر کو دی جا سکتی ہے۔ اولاد، ماں باپ کا اوپری سلسلہ اور شوہر و بیوی، یہ 3 رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو اس لیے جو دوسرے رشتہ دار ہوں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر وہ مستحق ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ تیسری قابل ذکر چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے لیے، سادات کے لیے زکوٰۃ کو منع فرمایا۔ قبیلے بھی آپ نے متعین فرما دیے کہ کن کن قبیلوں کو سادات میں سے شمار کیا جائے گا۔ ان قبیلوں کو زکوٰۃ دینے کو حضور نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ وَأَبْوَزَكُمُ اللَّهُ بِالْخُمْسِ، اللہ نے تم لوگوں کو اس کے بدلے میں خمس دیا ہے۔ خمس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال غنیمت جنگ میں حاصل ہوتا تھا اس کے 5 حصے کیے جاتے تھے، 4 حصہ مجاہدین میں، 1 حصہ بیت المال کا۔ بیت المال کا جو 1 حصہ ہوتا تھا اس کے پھر 5 حصے کیے جاتے تھے، اس میں کا جو 1/5 ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر خرچ ہوا کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہو گیا کہ موجودہ دور میں نہ بیت المال باقی رہا، نہ مال غنیمت باقی رہا، نہ اہل بیت کے لیے خمس باقی رہا۔ اگر کوئی سید بہت غریب ہو اور آپ اس کو زکوٰۃ نہ دیں تو ایک طرف تو آپ زکوٰۃ کی ذلت سے اس کو بچاتے ہیں، اور دوسری طرف آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت میں اس کو مبتلا کرتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ سادات کا اعزاز ہوا یا ان کو اور زیادہ پریشانی میں ڈال دینا ہوا۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی زمانے میں سادات کے لیے خمس کا مد باقی نہ رہے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ رائے بعض صحابہ کی بھی تھی، یہ رائے کچھ اور فقہا کی بھی ہے۔ موجودہ دور میں واقعہ یہ ہے کہ اس رائے پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر شوہر سید ہو، بیوی سید نہ ہو، بیوی کو زکوٰۃ دے دیجیے تاکہ بالواسطہ اس کے شوہر تک پیسہ پہنچ جائے۔ بیوی سید ہو، شوہر نہ ہو، شوہر کو دے دیجیے۔ لیکن اگر دونوں سادات ہوں اور ضرورت مند ہوں
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر موجودہ حالات کے پس منظر میں عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ترجیحی مصارف کیا ہیں۔ اس دور میں زکوٰۃ کے دو مصارف بہت ہی ترجیحی ہیں۔ ایک تو اقارب اور رشتہ دار ہے۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، صلہ رحمی کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اور دوسرے دینی مدارس ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، ان میں سے 6 مصارف وہ ہیں کہ جن کا مقصد غرباء کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور 2 مصارف وہ ہیں کہ جن کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہے، مؤلفۃ القلوب اور فی سبیل اللہ۔ تو دینی مدارس کو جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو یہ دونوں مقاصد پورے ہوتے ہیں، غرباء کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور اعلاء کلمۃ اللہ کا مقصد بھی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ گزشتہ 150 سال سے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کے حفاظت اور پاسبانی کا فریضہ ان مدارس اسلامیہ کے ذریعے انجام پا رہا ہے۔ تو یہ ہیں زکوٰۃ کے مصارف۔ اخیر میں 6ٹھا نقطہ جو میں نے ذکر کیا تھا وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے آداب، کہ زکوٰۃ کس طور پر ادا کی جائے۔ ادائے زکوٰۃ میں اس بات کا خیال رکھیں کہ 2 چیزیں نہ ہوں، من اور اذا۔ قرآن کی زبان من کے معنی ہے احسان جتانا، کسی کو آپ نے زکوٰۃ دی اور پھر احسان جتایا کہ ہم نے فلاں کو زکوٰۃ دی تھی، آپ کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ گویا آپ نے اللہ کے لیے نہیں دیا، آپ نے اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے دیا۔ اور دوسرے اذا، تکلیف دینا۔ ایک آدمی غریب آ رہا ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اگر دینے کی نیت ہے تو آپ دیجیے، نہ دینے کی نیت ہے معذرت کر دیجیے، لیکن اس کو بار بار دوڑانا، اس کو جھڑکی دینا، اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کی آپ کے لیے بالکل مطلق اجازت نہیں۔ اگر آپ نے احسان جتایا، اگر آپ نے زکوٰۃ دے کر تکلیف پہنچائی تو گویا آپ نے اپنی زکوٰۃ کو ضائع کر دیا، پیسے بھی آپ کے گئے، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک میں بہت سے مدارس کے سفراء لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے دوستوں کا رویہ بڑا قابل افسوس ہوتا ہے، بار بار دوڑانا، ان کے ساتھ ناشائستہ گفتگو کرنا۔ آپ سوچئے کہ اگر انکم ٹیکس کا کوئی آفیسر آپ کے پاس آ جائے، کتنی خوشامدیں آپ اس کی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی حکومت کے حوالے سے آئے تو ہم اس کی خوشامد کریں، اور کوئی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئے تو ہم اس سے سیدھے میں گفتگو نہیں کریں، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں۔ سوچیے اللہ کے یہاں کا کیا منہ دکھائیں گے ہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے سامنا کریں گے آپ حشر کے میدان میں۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ من اور اذا، ایسا عمل جس میں احسان جتانے کی کیفیت ہو اور ایسی شکل جس میں تکلیف پہنچانے کی شکل ہو۔ فقہا کے ہاں اس کی اتنی زیادہ رعایت ہے کہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے، ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی صراحت ضروری نہیں۔ مثلاً کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے، اگر وہ یہ کہہ کر دے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچے گی۔ اس کو یہ احساس ہوگا کہ ایک ہی ماں باپ کے ہم 2 اولاد ہیں، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہماری زکوٰۃ لینے کی نوبت ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی صراحت موجود ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا بھی کر لیں کہ آپ یہ کہہ کر زکوٰۃ دے دیں کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، یہ ہماری طرف سے عیدی ہے، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، یہ ہماری طرف سے قرض ہے، کبھی آپ کو ہم کو ضرورت ہوگی تو ہم واپس طلب کر لیں گے، لیکن اندر آپ کے یہ ارادہ ہو کہ ہمیں واپس نہیں لینا ہے، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ یعنی دیکھیے اس میں عزت نفس کا خیال ہے کہ جس شخص کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو اپنی حقارت کا احساس نہ ہو، اس کو اپنی کمتری کا احساس نہ ہو۔ تو دوستو،
زکوٰۃ ادا کیجئے، زکوٰۃ حساب کر کے ادا کیجئے۔ جیسے آپ ظہر کے پورے وقت میں ظہر کی نماز پڑھتے رہیں، لیکن فرض کی نیت سے آپ نے 4 رکعت نماز نہیں پڑھی تو آپ کی ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نفل صدقہ کتنا بھی کرتے رہیں، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے پیسے ادا نہیں کیے حساب کر کے تو زکوٰۃ آپ کے ذمہ باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کا یہ عظیم فریضہ کہ جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد فرمایا، جو ایک طرف اللہ کی بندگی ہے اور دوسری طرف خلق اللہ کی خدمت ہے، ہم اس اہم عبادت کو اس کے آداب کے ساتھ، اس کے اصولوں کے ساتھ صحیح طور پر اللہ تعالی ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔